أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورہ کہف کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کا خلاصہ آج کی اس نشست میں عرض کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا جعلنا ما علی الارض، یقین جانو کہ جو کچھ زمین پر ہے، جتنی چیزیں زمین پر ہیں، ان سب چیزوں کو ہم نے زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ بنایا ہے۔ زینۃ لہا، زمین کی سجاوٹ کا ذریعہ بنایا ہے۔ لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں پہلی چیز ہم کو یہ سمجھنا ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، جو کچھ زمین میں ہے ہم نے اس کو رونق کا ذریعہ بنایا، زینت کا ذریعہ بنایا۔ اب زمین میں کیا ہے جسے اللہ زینت کا ذریعہ شمار فرما رہے ہیں، اور یہاں زینت کون سی چیزیں شمار ہوتی ہیں؟ زینت کہتے ہیں دیکھنے میں اچھے لگنا، خوشنما لگنا، آدمی کا اس میں دل لگنا، اسے زینت کہتے ہیں۔ تو زمین کی وہ زینت کون سی ہے جسے اللہ زینت فرما رہے ہیں؟ اس آیت کے تحت میں مفسرین فرماتے ہیں زمین کی زینت پہلی چیز ہے مرد حضرات۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زمین کی زینت بنایا۔ مرد سے مراد عام انسان مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خاص اور نیک بندے مراد ہیں۔ اللہ کے خاص اور نیک بندے وہ زمین کی زینت ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتے ہیں۔ کوئی ان کی شان میں بدتمیزی کر دیتا ہے تو گناہ میں پڑ جاتا ہے، مصیبت میں پڑ جاتا ہے، اور بہت سے اللہ والے بندے وہ ہیں جن کی دعاؤں اور جن کی نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ زمین کو سکون سے چلا رہے ہیں، ورنہ عام انسانوں کے حالات اور ان کے گناہ اتنے ہیں کہ کبھی کہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا۔ دوسری چیز ہے جسے اللہ نے زمین کی زینت بنایا ہے، وہ ہے علماء اکرام، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کا، حدیث کا، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت، اس کی حفاظت کا کام لیتے ہیں۔ بہت سارے زمینی فتنوں سے انسان بچا رہتا ہے علم کی وجہ سے، قرآن حدیث کی روشنی میں معلومات ہونے کی وجہ سے بہت سے گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اب دیکھیے جو آدمی بن سور کر، سج سور کر ہوتا ہے، وہ دھول سے بھی بچتا ہے، وہ گندے پانی سے بھی بچتا ہے، تو سجا سورا ہوا آدمی دیکھ دکھا کے چلتا ہے۔ ایسے ہی جو شخص قرآن حدیث کی علم کی زینت سے آراستہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ مکروہ ہے، یہ نامناسب ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ پھونک پھونک کے چلتا ہے۔ تو زمین کی زینت ہیں علماء اکرام۔ تیسری چیز ہے جسے اللہ زمین کی زینت فرما رہے ہیں، وہ ہیں تمام درخت۔ جہاں جہاں بھی درخت ہوتے ہیں، درختوں کی وجہ سے وہ منظر خوشنما بنتا ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کے ایک ٹکڑے میں کتنی باتیں بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آئی کہ درخت کی اہمیت بھی سمجھ میں آئی کہ جہاں جھاڑ ہوتے ہیں وہاں انسان بہت سی بیماریوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ جہاں درختوں کو کاٹنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے وہاں انسان گرمی سے پریشان، پانی سے پریشان، وہاں پولیشن سے پریشان، کئی بیماریوں سے واسطہ ہوتا ہے۔ درخت ہے جو اچھی ہوا، اچھا پانی، اچھا موسم سب انسانوں کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ زمین کی زینت ہے۔ اب آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں
بہت سے پاش ایریوں میں اگر ہائی لیول کے فیملیز رہتی ہوں، ان کے گھروں میں اگر درخت نہیں بھی ہے تو وہ پیڑ پودے لگا لیتے ہیں، پلاسٹک کے پودے لگا لیتے ہیں، لیکن پودوں کی اہمیت کی وجہ سے ہی لوگ ان کو نخلی ہی کیوں نہ صحیح رکھنا پسند کرتے ہیں۔ شادی کے موسم پہ دیکھیے، اگر فنکشن ہال سنوارنا ہو، پیڑ پودوں کے بغیر کوئی فنکشن ہال سنورتا نہیں ہے۔ تو زینت کی چیز اللہ نے درخت بنائے ہیں۔ چوتھی چیز ہے، زمین پر جو کچھ بھی ہے، اگنے والے درخت ہیں، بہنے والا پانی ہے، زمین کے اندر موجود خزانے ہیں، حتیٰ کہ سام بچھو ہیں، یہ سب اللہ نے زمین کی زینت بنائے ہیں۔ سام بچھو زمین کی زینت کیسے ہوگی؟ سانپ بچھو زمین کی زینت اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ ان کے زہر سے انسان کی بہت سی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں۔ ڈائریکٹ زہر کھانا نقصان دیتا ہے، جیسے آدمی ڈائریکٹ چاول اٹھا کے کھا لیا تو پیٹ میں تکلیف ہو جائے گی، انہی چاولوں کو ڈھنگ سے پکا کے بریانی بنا کے مندی بنا کے کھا سکتا ہے، ویسے ہی ڈائریکٹ زہر کھا لیتا ہے تو پھر وہ جان لیوا ہوگا۔ اسی زہر کو دوائیوں میں استعمال کر کے آدمی لیتا ہے تو پھر وہی زہر صحت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کو گویا کہ پوری دنیا کو اور یہاں رہنے والی چیزوں کو انسانوں کے لیے زینت کی چیز بنایا ہے کہ اس سے انسان کا دل لگتا ہے، انسان کو اچھا لگتا ہے، انسان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض، زمین پر جو کچھ بھی ہے، یہاں پر ارض کا جو لفظ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، محدثین لکھتے ہیں ارضن کا لفظ اللہ نے قرآن مجید میں 14 جگہ پر استعمال فرمائے ہیں، 14 جگہ پر ارضن کا لفظ آیا ہے۔ اور ایسے ہی قرآن مجید میں اللہ نے ما علی الارض زینتن لہا، زینت کا ذریعہ بنایا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سی عورتوں کا نام بھی زینت ہوتا ہے، اور اچھے سجے سورے ہوئے لوگوں کو بھی بولتے ہیں تھوڑا زیب زینت اختیار کرنا، خوبصورت لگنا۔ تو زینت کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 16 جگہ پر استعمال فرمایا ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں زینتن کا لفظ 16 جگہ پر اللہ استعمال کرنے سے زینت کی بھی اہمیت معلوم ہوئی۔ انسان اچھے بن کے رہنا، چہرے مہرے سے بھی، عادت اخلاق سے بھی، صورت سیرت سے بھی اچھے بننا، زینت کی اہمیت معلوم ہوئی۔ زینت کی علماء لکھتے ہیں 3 قسمیں ہیں۔ آدمی اچھے بننے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت ہے زینت نفسی، کہ انسان کے اندر کا کمال، انسان کے باہر کا کمال نہیں، اندر کا کمال۔ اندر کا کمال کیا ہے؟ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ لائر ہیں، آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں، اندر آپ میں علم ہے، نالج ہے، ایجوکیشن ہے، تو اس میں آدمی کا مقام بڑھ جاتا، وہ آدمی اچھا دکھنے لگتا۔ چاہے سادے سیدھے کپڑے میں رہنے دو، آپ دیکھ لیجئے سیلیبریٹیز ہیں، ہر وقت وہ بن ٹھن کے نہیں رہتے، کبھی کبھار وہ معمولی نائٹ ڈریس میں بھی باہر نکل گئے، لوگ ان کے پیچھے پیچھے دیوانوں کی طرح سیلفی لینے، فوٹو لینے، آٹوگراف لینے کے لیے پریشان رہتے ہیں، حالانکہ سلیپر پہنا ہوا ہے، نائٹ ڈریس میں ہے، کوئی بھاری بھرکم جوڑا نہیں ہے، لیکن چاہت کیوں ہے ان سے؟ اندر کے ہنر کی وجہ سے۔ ایسے ہی جس آدمی کے اندر بھی کوئی بھی فن آ جائے، کوئی بھی ہنر آ جاتا ہے، تو وہ آدمی لوگوں کو اچھا دکھنے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رشتے ناطے کرتے وقت لڑکی کا جب رشتہ کرتے ہیں، اس موقع پر کیا ہر لڑکی کو بہت گورا، 6 فٹ کا، بہت اسمارٹ ایسے ہی لڑکے ملتے ہیں، یا کالے کلوٹے رشتے بھی آتے ہیں، تھوڑا موٹے داٹے بھی آتے ہیں، تھوڑا ناٹے بھی ہوتے ہیں، پھر بھی رشتے ہوتے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ چہرہ مہرات نہیں دیکھا جا رہا ہے، اندر کا ہنر دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے پاس فلاں کیپیسٹی ہے، فلاں ڈگری ہے، فلاں یہ ہے۔ تو زینت انسان کے اندر کی چیز بھی ہوتی ہے۔ دوسری زینت ہے زینت بدنی۔ زینت بدنی کیا ہے؟ کہ انسان کے جسم کو دیکھنے سے ہی جسم اچھا لگنا شروع ہو جائے، انسان طاقتور لگے، لمبا چوڑا ہو، مناسب ڈیل ڈول کا ہو، بالکل موٹا دھاٹا بھی نہیں ہے، دبلا پتلا بھی نہیں ہے، چھوٹا بھی نہیں ہے، انسان دیکھنے میں اچھا لگتا ہے۔ تو اگرچہ کہ اس کے پاس کیا ہنر ہے نہیں معلوم، آپ دیکھیے
جو لوگ جم کر کے باڈی بناتے ہیں وہ اگر ٹی شرٹ پہن کے آ جائیں، بنیان پہن کے آ جائیں، ان کے سکس پیکس نظر آ رہے ہوں، ان کے بازو نظر آ رہے ہوں، تو لوگ کتنا چاہت سے اسے دیکھتے ہیں۔ تو طاقت میں رہا شخص، پہلوان بنا ہوا شخص، جسمانی لحاظ سے بھی اچھا دکھنے والا شخص، یہ بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے، اس میں بھی اٹریکشن ہوتا ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے زینت خارجی، باہر کی زینت۔ باہر کی زینت مطلب اب دیکھیے نالج وہ انسان کے اندر رہتا، دل دماغ میں رہتا ہے۔ آپ کتنا پڑھے لکھے ہوئے ہیں، ڈگریاں پیشانی پہ لکھ لے کے نہیں پھرتے ہیں، یا ڈگریوں کے کپڑے پہن کے نہیں پھرتے ہیں۔ انسان کا نالج اس کے دماغ میں رہتا ہے، پھر بھی عزت ملتی ہے۔ جسمانی طور پہ جو آدمی طاقت اور صحت میں رہتا ہے وہ تو دکھ کے آتا ہے، لیکن انسان کے جسم میں ہی دکھتا ہے۔ تیسری چیز ہے انسان سے باہر کی چیز جو انسان سے الگ رہتی ہے، وہ ہے مال دولت۔ پیسہ ہمارے جسم میں گھسا ہوا نہیں رہتا ہے، ہماری کسٹڈی میں رہتا ہے، لیکن آدمی کے پاس پیسہ آ گیا اس کی حیثیت بڑھ جاتی، آدمی کے پاس پوزیشن آ گیا اس کی حیثیت بڑھ جاتی، آدمی کے پاس اگر عہدہ مرتبہ آ گیا اس کی حیثیت بڑھ جاتی۔ عہدے مرتبے پہ بیٹھنے والا اب یہ شخص ضروری نہیں ہے پڑھا لکھا ہونا، انگوٹھا چھاپ بھی اگر کرسی پہ بیٹھ گیا اس کے پاس بھی پڑھے لکھے لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا پڑتا۔ کیا معلوم ہوا؟ ظاہری طور پر بھی آدمی کا مقام اور اس کی زینت بڑھ جاتی ہے جب اسے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ حُسْنُ زِينَةٍ وَزِينَةُ الْعَاقِلِ حُسْنُ الْأَدَبِ۔ اور ایک زینت کی چیز ہے، ہر چیز میں اللہ نے کچھ نہ کچھ حسن رکھا ہے، اچھائی رکھی ہے۔ عقل مند کی نظر میں زینت یہ ہے کہ آدمی ادب اور سلیقے والا بنے۔ عقل مند کی نظر میں زینت یہ ہے کہ انسان ادب اور سلیقے والا بنے۔ اسی واسطے کہا جاتا ہے قد یشرف المرء بآدابہ یوما وان کان وضیع النسب۔ بہت سی مرتبہ انسان زندگی گزارنے کا ڈھنگ، سلیقہ، ادب جب اس کے اندر آتا ہے، اگرچہ کہ وہ خاندانی لحاظ سے گرا ہوا ہے، لیکن اس کا ڈھنگ سلیقہ جو اچھا دکھتا ہے لوگوں کو، اس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے جتنے بھی مارکیٹ میں فیشن آتے ہیں، یہ ڈریس، ایسی کٹنگ، ایسے کپڑے، ایسی پینٹ، ایسا کرتا، یہ پہلے کیا کرتے ہیں؟ کسی سیلیبریٹی کو پہناتے ہیں، وہ پھر ایڈ دیتا ہے۔ اب اس ایڈ میں وہ اچھا دکھتا ہے۔ جب ایک شخص ایک جوڑے میں اچھا دکھا تو اب سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کپڑوں میں اچھے دکھ رہے ہیں، اب ہم بھی ویسے ڈریس پہنیں گے۔ تو اچھا کبھی آدمی دکھنا شروع ہو جاتا ہے تو لوگ اس کے جیسا بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انسان ادب اور سلیقے سے اچھا دکھتا ہے۔ بے ادبی اور بد سلیقگی جب رہتی ہے تو انسان اچھا نہیں دکھتا ہے۔ یہاں سے ایک بات ہم کو معلوم ہوئی کہ ہم لوگوں کو اچھے کام کرنے کے لیے، یعنی لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اچھا بننے کے لیے جسمانی صحت بھی ضروری ہے۔ بیمار آدمیوں کو لوگ کتنا پسند کریں گے؟ کب تک پسند کریں گے؟ گھر میں اگر باپ بیمار ہو گیا، شوہر بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، چند دن علاج کریں گے، پھر آدمی بیزار ہونا شروع ہو جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اپنے کاموں میں ڈسٹرب سمجھ کر باپ ہوتے ہوئے بھی باپ کی جیسی خدمت کرنا نہیں کر پاتا۔ تو بیماری دوسروں پر بوجھ ہے، اس واسطے آدمی صحت مند رہنا تاکہ ہم دوسروں کے لیے بھی اچھے لگیں اور خود کے لیے بھی اچھے رہیں۔ اور تیسری چیز ہے کہ آدمی مال، پوزیشن حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ جس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، سماج میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اس سے ہم کو یہ سبق معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ زینت کی چیزیں بنایا ہے تو ان چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا اور اپنے اندر حاصل کرنا بھی چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ، پانچویں چیز کہ زینت والی چیز تو پہلی ہو گئی علم، دوسرا ہو گیا انسان کی جسمانی صحت اور طاقت، تیسری ہو گئی انسان کی مال دولت پوزیشن، چوتھا ہو گیا ادب اور سلیقہ، جینے کا صحیح ڈھنگ، اور پانچویں چیز ہو گئی کہ کوئی بھی نیک کام انسان ہمیشہ کرتے رہے، اسے نہ چھوڑے۔ اس سے بھی انسان کے اندر زینت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلا
ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، اب پابندی سے نماز پڑھنا شروع کیا، چہرے پہ نور آنا شروع ہو گیا، پیشانی پہ ہلکا سا دبا بیٹھنا شروع ہو گیا، اس کی عادت اخلاق میں فرق آ گیا۔ پابندی سے کوئی بھی چیز کرتے رہنے میں انسان کے اندر سلیقہ مندی آ جاتی ہے۔ پابندی سے کوئی ٹیلر کپڑے سی رہا ہے، اب سینے میں مہارت آ جاتی، اچھا سیے گا اب۔ پابندی سے کوئی آدمی پینٹ کرتا ہے تو اب اس کے پینٹ کرنے میں مہارت آ جاتی، تو اب اچھا پینٹ کرے گا۔ پابندی سے کوئی آدمی اگر گاڑی چلاتا ہے تو اچھا ڈرائیور بن جائے گا، اسے اچھا چلانا آ جائے گا۔ کوئی بھی فن لے لیجیے آپ، پابندی سے کریں گے تو اس کے اندر نیٹنس آ جاتا، مہارت آ جاتی۔ تو لوگ کیا کرتے، یہاں نہیں دینا بھائی وہاں دیں گے، انہوں اچھا کرتے کام۔ اچھا کیسے کرا، ایک بار کرتے ہی اچھا آ گیا؟ نہیں، پابندی سے کرتے رہنے میں اچھائی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ کام ہے کہ اگر تھوڑا بھی کرو لیکن کنٹینیو کرو۔ جوش میں آئے جگنے کی رات بول کے پوری رات جاگے، جوش ختم ہوا پھر اگلی جگنے کی رات تک فجر کی نماز بھی پڑھنے تیار نہیں ہوئے، جمعہ کی نماز بھی پڑھنے تیار نہیں ہوئے۔ تو ایسے جوشیلے نادانوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے ہم یہاں کریں لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ کیا بہترین بات فرماتے ہیں، ہم نے جو زینت کی چیزیں بنائی ہیں تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میں سے کون اچھا کام کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا احسن عملا، اچھا کام، یہ نہیں فرمایا اکثر عملا، زیادہ کام کون کر کے دکھاتا، یہ نہیں فرمایا، اچھا کر کے دکھاؤ۔ اس سے کیا معلوم ہوا، ایک آدمی 20 رکعت پڑھ رہا ہے، دھنا دھن ایکسرسائز کرے ایسا اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، اور ایک آدمی 2 ہی رکعت پڑھ رہا ہے، بہت سکون سے پڑھ رہا ہے، بہت خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، وہ 20 رکعت سے یہ 2 رکعت بہتر ہے، اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اس سے ہم کو سمجھنا چاہیے ہم عبادت زیادہ کرنے کی کوشش کرنے سے زیادہ اچھا کرنے کی کوشش کرنا۔ نماز پڑھو اچھا پڑھو، قرآن پڑھو اچھا پڑھو، روزے رکھو صحیح سے رکھو، زکوٰۃ دو صحیح طریقے سے دو، زیادہ زکوٰۃ دو، یہ نہیں جتنی دینا ہے اتنی دو، لیکن ڈھنگ سے دو، دینے کا طریقہ جو ہے اس طریقے سے دو۔ تو اللہ تعالیٰ جو آزماتے ہیں اچھے اور برے عمل کو آزماتے ہیں، زیادہ اور کم عمل کو نہیں آزماتے۔ زیادہ اور کم سے اللہ کے پاس کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھا کیا تو اللہ اسے قبول کر لیتے۔ اسی واسطے آپ دیکھیے، آپ نے سنا ہوگا زنا کرنے والی زانی عورت ہے، لیکن اس نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کی بخشش کے فیصلے کر دیے۔ کیا معلوم ہوا، کام زیادہ نہیں ہوا، کام اچھا ہوا۔ اچھا ہوگا اللہ کے نزدیک تو اللہ اسے پسند کر لیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک عورت ہے لیکن بلی کو باندھ کے رکھ دی، خود اسے کھانا پانی دانا نہیں ڈالی اور اسے چھوڑی بھی نہیں کہ وہ کہیں جا کر کھا لے، باندھ کے رکھی یہاں تک کہ بلی مر گئی، وہ نیک عورت ہونے کے بعد بھی اللہ نے اسے جہنم میں بھیج دیا۔ زیادہ برائیاں نہیں ہوئی لیکن برا کام ہوا۔ تو اچھے اور برے کا اللہ کے نزدیک مسئلہ ہوتا ہے، زیادہ اور کم کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اس واسطے کام اچھا کرنا چاہیے، تھوڑا بھی کریں، پابندی سے کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اللہ یہاں فرماتے ہیں لِنَبْلُوَكُمْ، ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں زمین کی زینت سے۔ آزمائش کیسے ہوتی ہے اللہ کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار بندے کو پریشانیاں بھیجتے ہیں، پریشانیوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار بندے کو نعمتیں عطا کرتے ہیں، نعمتوں کے ذریعے سے آزماتے ہیں۔ کبھی لے کے آزماتے، کبھی دے کے آزماتے۔ لے کے آزمانے کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں 14 جگہ پر کیا ہے، جہاں پر بندوں کی بندوں سے مصیبت لا کر، بیماریاں لا کر، پریشانیاں لا کر بندوں کو آزمانے کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں 14 مقامات پر کیا ہے، اور 21 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نعمتیں دے کر آزمانے کا ذکر کیا ہے۔ دنیا دیں گے، مال دیں گے، اولاد دیں گے، گھر بار دیں گے، دے کر آزمائیں گے کہ اب میرا کتنا فرما بردار بن کے رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، آپ دیکھیں کبھی کبھار آپ
کبھی باہر سے چاکلیٹ بسکٹ لے کے آئے، اپنے چھوٹے بچے کو چاکلیٹ کی پیکٹ یا بسکٹ کی پیکٹ دینے کے بعد خود آپ ہاتھ پھیلا کے کیا کرتے؟ بچے کو بولتے میرے کو بھی دو۔ آپ کیا کرنا چاہتے؟ بچے سے بسکٹ لے کے کھانا چاہ رہے ہیں؟ کھانا نہیں چاہ رہے ہیں، بچے کو آزمانا چاہ رہے ہیں کہ میں خود اسے بسکٹ پیکٹ دیا، اب میرے کو اس میں سے ایک بسکٹ دے گا یا نہیں دے گا؟ اگر بچہ اٹھا کے دیتا ہے کیا کرتے؟ ہم خود اسے کھلاتے، پھر سینے سے لگا لیتے، میرا بچہ اچھا ہے، اس کی اس ادا پہ خوش ہو جاتے۔ اور اگر نہیں دیا، اگرچہ کہ ہم کو غصہ نہیں آتا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ ہو جاتے کہ بھائی اس کے اندر دینے کی عادت نہیں ہے۔ اللہ ہی بندے کو نعمتیں دیتے ہیں اور پھر بندے کو اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں نعمتیں دے کر۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جو بندہ جتنا دیندار ہوتا ہے اللہ اسے اتنا آزماتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں گنہگار لوگوں پر زیادہ مصیبتیں آنا چاہیے، اللہ کا اصول یہ نہیں ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے جو میرا ہونا چاہتا ہے پہلے میں اسے کھرا کھوٹا ہونے میں فرق کروں گا، آزماؤں گا، پھر اس کے بعد اپنا بناؤں گا، اور جب اپنا بنا لیتا ہوں تو پھر پوری دنیا میں مشہور کر دیتا ہوں، پوری دنیا کا محبوب بنا دیتا ہوں۔ اور اپنا بنانے کے لیے تھوڑا مشکلوں کے مراحل سے گزرنا پڑتا۔ چنانچہ دیکھیے آپ لوگ، دنیا کا اصول بھی ہے، جب آپ کسی سے دوستی کرتے ہیں تو وہ میرا دوست صحیح ہے غلط ہے، کبھی کیا کرتے ہوٹل میں آپ چائے پلاتے کھلاتے، اور کبھی کیا چاہتے میرا دوست بھی کھلانا۔ 10 بار اگر آپ ہی کھلا رہے ہیں اور آپ کا دوست ٹکا کے کھا رہا ہے تو اس کے بعد آپ دوستی ختم کر لیتے، اچھی عادت نہیں ہے اس کی۔ کیا معلوم ہوا؟ تعلقات باقی رکھنے کے لیے آدمی دونوں طرف سے دیکھتا ہے کہ کتنا میرا بننا چاہ رہا ہے، میں کھلائے تو کتنا کھا رہا ہے، میری مصیبتیں وہ کتنا خوشی سے برداشت کر رہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلان، زیادہ مصیبتیں اللہ کس پر نازل کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء، اللہ سب سے زیادہ مصیبتیں نبیوں پر لاتے ہیں۔ آزمائش سب سے زیادہ نبیوں کی ہوتی ہے، پھر کس کی ہوتی ہے؟ ثم الامثل فالامثل، پھر نبیوں کے قریب جو ہوتے ہیں ان پر آزمائش ہوتی، پھر نبیوں کے قریب سے جو قریب ہوتے ہیں ان پر آزمائش ہوتی۔ یعنی نبی سے قریب صحابہ ہیں، اور صحابہ کے جیسے جو بننا چاہتے ہیں نیک، ویسے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ آزمائش لاتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں یبتلی الناس علی قدر دینہم، جو جتنا دیندار ہوگا اللہ اسے اتنا آزمائیں گے۔ فمن اتخذ دینہ اشد بلاؤہ، جس کا دین مضبوط ہوتا ہے اس پر مصیبتیں بھی بڑی آتی ہیں۔ ومن ضعف دینہ ضعف بلاؤہ، اور جس کا دین کمزور ہوتا ہے اس پر مصیبتیں بھی کم ہی آتی ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصِيبُهُ الْبَلَاءُ حَتَّى يَمْشِيَ فِي النَّاسِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، یہاں تک اللہ بندے کو آزماتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کے پورے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آزماتے جب وہ صحیح چلتا ہے تو اللہ تمام گناہوں سے پاک صاف کر کے گندے بندے کو آزمائشوں سے مبتلا کر کے پاک صاف کر کے پھر اسے اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاکی کو پسند کرتے ہیں، ناپاک بندوں کو اپنا ولی بنانا پسند نہیں کرتے۔ ولی بنانے کے لیے اسے پاک کرتے ہیں اور پاک کرنے کے لیے آزمائشیں لاتے ہیں۔ جب وہ پاک ہو جاتا ہے پھر اسے اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ جب ولی بنا لیتے ہیں جو مانگا وہ عطا کر دیتے ہیں۔ ولیوں کو دعائیں اللہ اسی واسطے قبول کرتے ہیں کہ اب میری آزمائش پر اتر آیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں وَمَا أُوذِيَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوذِيتُ فِي اللَّهِ، جتنا مجھے ستایا گیا ہے اللہ کی خاطر کسی اور کو ستایا نہیں گیا۔ چنانچہ آپ صحابہ کو بھی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں تشریف فرما تھے، کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے چادر کا تکیہ کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو ایک صحابی آئے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ، مکے کے کافر ہم کو کتنا ستا رہے ہیں، کتنا پریشان کر رہے ہیں، آپ کیوں ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ ہمارے لیے مدد لائے؟ اتنی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں کلمہ پڑھنے پر، ایمان لانے پر۔
تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے فرمایا الا تستنصر لنا الا تدعو لنا، آپ دعا کیوں نہیں کرتے ہمارے لیے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے جو ٹیک لگائے بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، ٹیک ہٹا دیا اور پھر فرمایا قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض، تم پر کیا آزمائش آئی۔ آپ اندازہ کریں، صحابہ کو مکے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے، گرم ریت میں لٹا کر اوپر سے چٹان رکھی جا رہی ہے، مارنے والے باری باری مار رہے ہیں، اتنی مصیبتوں کے آنے کے بعد بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم پر کیا مصیبت آئی؟ تم سے پہلے لوگ ایمان لانے کی وجہ سے زمین میں گڑھا کھودا جاتا، پھر اس انسان کو زمین میں رکھ دیا جاتا، پھر آدھا انسان زمین میں گاڑ دے کر آدھا باہر رہتا، اور یہ جو آدھا باہر ہے اسے آرے لے کر بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، آرا لے کر بیچ میں سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، اس کے باوجود بھی ان کی زبان سے اف نہیں نکلتا تھا، اتنا وہ لوگ آزمائے گئے ہیں، تم کیا مصیبت اٹھائے ہو؟ آگے پھر فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ان کو رسیوں سے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے اور لوہے کی سلاخیں، آپ نے دیکھا ہوا کنکر اٹھانے کے لیے لوہے کی سلاخیں رکھتی ہیں جس سے کنکر خریب کیے جاتے ہیں، ویسے لوہے کی سلاخیں لے کر زندہ انسان کے جسم کے گوشت کو اس کی ہڈی سے الگ کیا جاتا، صرف کس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے صبر کیا، تم بھی صبر کرو، اور ایک دن ایسا آئے گا اس دین پر آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اتنی راحت دیں گے کہ جنگل کے درندوں پر بھی تمہاری حکومت رہے گی، جنگل کا جانور بھی تمہاری مانے گا اور سنے گا اور تمہاری اطاعت کرے گا۔ لیکن کب ہے یہ؟ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کو برداشت کرنا۔ ایک بخار برداشت نہیں ہوتی، سر میں درد برداشت نہیں ہوتا، کھانسی برداشت نہیں ہوتی، ٹھوکر لگا تو برداشت نہیں ہوتا، بچہ بیمار ہو گیا تو برداشت نہیں ہوتا، ایک 200-500 گم ہو گئے تو برداشت نہیں ہوتا، کوئی چیز برداشت نہیں ہے۔ ہم جیسے چاہ رہے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے جینا، کوئی تکلیف نہیں ہونا، دنیا ہے یہ، جنت نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو مصیبتیں لاتے ہیں وہ مصیبتیں باب بین اہل المعرفت و بین اہل الحق، اللہ تعالیٰ آزمائش کو عارفین کے لیے اللہ کو پانے کا وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں، آزمائشوں کے ذریعے سے بندہ اللہ کو پہچاننے کے قابل بن جاتا ہے، اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوتی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آزمائش سراج العارفین، نیک جو اللہ کو پہچاننے والے معرفت والے ولی ہوتے ہیں ان کا چراغ ہے، اس کے ذریعے سے وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر لیتے ہیں، اسے ہم آسان سے سمجھ سکتے ہیں۔ مصیبت کے ٹائم پہ کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے اس سے ہم سمجھ لیتے کون میرا دوست ہے، کون میرے لیے سامنے ایسے ہی مسکا لگانے والا اور کھانے والا ہے۔ تو پریشانی میں ساتھ دینے والے اور کھانے والے میں فرق ہو جاتا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ بندے کو پریشانیاں دے کر میرا حقیقی بندہ کون ہے اور بندگی کے نام پر کھانے والا کون ہے اللہ یہ بھی پہچان لیتے ہیں۔ پہچاننا کیا، اللہ تو پہلے سے جانتے ہیں، اس کو اس کا حیثیت دکھا دیتے ہیں کہ تمہاری حیثیت یہ ہے، ٹکڑے ڈالے تو کھاتے، ڈانٹے تو چلے جاتے، اتنی حیثیت ہے تمہاری، تم میرے قریب آنے کے قابل نہیں ہے، یہ بندے کو احساس پیدا کرا دیتے ہیں۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں آزمائش 3 طرح کی ہوتی ہے، گناہوں کی سزا میں بھی اللہ آزماتے ہیں، گناہ کو معاف کرنے کے لیے بھی اللہ آزماتے ہیں، اور بندے کے درجے بلند کرنے کے لیے بھی اللہ آزماتے ہیں۔ اور جس کو گناہوں کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں تو پھر وہ شخص جو گنہگار ہے، گناہوں میں پڑا ہے، گناہوں کی نحوست سے آزمائش آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے صبر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اب وہ بندہ مصیبت آتے ہی اللہ کے بارے میں برا بھلا، دین شریعت کے بارے میں برا بھلا، من میں جو آیا کر لینا، پریشانی غم ہلکا کرنے کے لیے شراب پی لینا، سگریٹ پی لینا، بازاری عورتوں کے پاس چلے جانا، ٹینشن ہے اس واسطے ٹینشن ہلکا کرنے جا رہا ہوں، تو یہ گناہوں کی جو زندگی ہے
یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور گناہوں کی پکڑ ہے، سزا ہے تمہارے لیے، ہم سب کے لیے۔ دوسری چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے کے لیے جب مصیبتیں لاتے ہیں، آزمائش لاتے ہیں، تو ویسے بندے کو اللہ صبر کی بھی توفیق دیتے۔ کتنے ایسے بندے گزرے ہیں، آج ایک بیٹا انتقال ہوا، کل دوسرا، پرسوں تیسرا، اس کے بعد چوتھا، اس کے بعد پانچواں۔ تاریخ میں لکھا ہے ایک آدمی کے 7 بیٹے انتقال ہو گئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، لیکن ایک جملہ بھی اس کی زبان سے اللہ کی شان میں گستاخی والا نہیں نکلا، بہت صبر سے رہا۔ تو ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے معاف کر دیتے ہیں جو مصیبت کے وقت زبان سے شکایتوں کے جملے نہیں نکالتے، بندوں کے سامنے اپنی پریشانیاں ظاہر نہیں کرتے۔ اور تیسرے لوگ جو درجے بلند کرنے کے لیے اللہ جن پر آزمائش لاتے ہیں، وہ بندے ہوتے ہیں جو مصیبت پر خوش ہوتے ہیں۔ اللہ راضی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہیں اور مجھے خاص طور سے ٹارگٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، تبھی اللہ میرے پاس پریشانیوں کو بھیجے۔ ورنہ مزے کی زندگی تو فرعون کو بھی ملی تھی، مزے کی زندگی قارون کو بھی ملی تھی، اللہ مجھے خاص طور سے دیکھ رہے ہیں، اس واسطے مصیبت میرے پاس بھیجے ہیں۔ تو جو بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں وہ مصیبت سے خوش ہوتے ہیں اور اس میں اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش میرے گناہوں کی نحوست ہے یا مجھے اللہ کے قریب کرنے والی ہے۔ فرق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پریشانی میں اگر ہم، مصیبت میں اگر ہم اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جائیں، مسجد آنا، نمازوں میں وقت گزارنا، دعا توبہ استغفار میں وقت لگانا، گناہ چھوڑ دینا، مصیبت آنے کے بعد آدمی نیکی کی طرف جب مائل ہوتا ہے تو یہ مصیبت تم کو اللہ کی طرف لے جانے والی ہے۔ اور اگر مصیبت آنے کے بعد جب تم کو مسجد سے دور ہو گئے، نماز سے دور ہو گئے، قرآن حدیث سے دور ہو گئے، منمانی پہ آ گئے، تو یہ تمہارے گناہوں کی نحوست ہے جو تمہیں اللہ سے دور لے جانے والی ہے۔ اس واسطے علماء فرماتے ہیں، آپ دیکھیں ابلیس جنت میں تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، تو ایک ٹائم ابلیس جنت میں تھا، ایک ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے۔ تو آپ بتائیے ظاہری لحاظ سے اگر دیکھا جائے، جنت میں رہنے والا تو اللہ کا مقرب بندہ ہے، آگ میں رہنے والا تو اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ ظاہری نعمتوں سے فیصلہ نہیں ہوگا، جنت میں رہنے والا شیطان ہو سکتا ہے، آگ میں رہنے والا نبی ہو سکتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، ہم مزے سے جی رہے ہیں، بڑے ٹھاٹھ سے ہیں، آرام سے ہیں، تو یہ مطلب نہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے بول کے۔ اللہ کبھی ابلیس اور شیطان کو جنت دیتے ہیں اور کبھی نبیوں کو آگ میں ڈالتے ہیں۔ تو یہ ظاہری علامتوں سے فیصلہ نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ جنت میں رہ کے اپنی منمانی کیا، حسبی نفسی، میں اونچا ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، یہ اس کا جملہ تھا۔ اور یہ آگ میں رہ کر بھی حسبی ربی، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میری مدد کرے گا۔ تو جگہ بدلی، لیکن دونوں کا نیت اور عمل کا فرق ہو گیا، تو آزمائشوں کی تمیز بھی بدل گئی ہے۔ اور یہ بات بھی ہے، اللہ جب بندے کو آزماتے ہیں تو اس واسطے آزماتے ہیں کہ بعض بندوں کی آواز اللہ کو بہت پسند رہتی، جب اس کو مصیبت آتی تو آ کے اللہ کے سامنے دعا کر لیتے بیٹھتا۔ تو اس کی دعا مانگنے کا جو انداز ہے، اس کا جو رونا ہے، یہ اللہ کو پسند آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، اس کو مصیبت میں لا کے اس کو دعا میں لگاتے، اور اس کی دعا کی آواز اللہ کو پسند رہتی، وہ سنتے رہتے اللہ تعالیٰ، اور سننے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیتے، اس کی دعائیں قبول کرتے، اس کی ضرورتیں پوری کرتے۔ تو اللہ بندے کو قریب کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ جب کسی فیملی سے محبت کرتے ہیں تو پوری فیملی پر بھی مصیبتیں لاتے ہیں، اور پوری فیملی اللہ کے سامنے رونا دھونا جب شروع کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، ان کی مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔
بندے سے محبت ہو یا چاہے فیملی سے محبت ہو، اللہ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے آزمانے کے لیے، اپنے قریب کرنے کے لیے مصیبت لاتے ہیں. اور مصیبت لانے کا طریقہ دو طریقے سے ہے. تارتم بالمسار، کبھی خوشیاں آتی ہیں اس میں آزماتے ہیں اللہ کہ خوشی کے موقع پر کتنا شکر ادا کرے گا، اور تارتم بالمزار، کبھی مصیبتیں لاتے ہیں کہ مصیبت کے موقع پہ کتنا صبر کرے گا. آپ کو تعجب ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ہم سب لوگوں کے لیے بہت چوکنا ہونے کی بات ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بلینا بالضراء فصبرنا وبلینا بالسراء فلم نصبر. ہمیں اللہ نے مصیبتوں سے آزمایا تو ہم اس میں صبر کر لیے. پریشانیاں آئی، فاقے آئے، غریبی آئی، پیٹ پہ پتھر باندھے، اس میں صبر کر لیے ہم. لیکن جب اللہ ہمیں دولت دے کر آزمایا اس میں ہم صبر نہیں کر سکے. دولت دے کر آزمایا تو ہم اس میں صبر نہیں کر سکے. یہ بہت نکتے کی بات ہے. کیسے نکتے کی بات ہے؟ بیمار ہو گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی، اولاد مر گئی، گھر اجڑ گیا، بلڈوزر چل گیا، کچھ بھی مصیبت آئی. اب مصیبت کے ٹائم پہ تو کوئی انسان مدد کرے نہیں کرے، آدمی آخری درجے میں تو بولے گا اللہ ہے بھائی ہمیں دیکھے گا. تو مصیبت کسی نہ کسی درجے میں انسان کو اللہ کی طرف لے کے آتی ہے. لیکن دولت اتنی خطرناک ہے، جب انسان کے پاس آتی ہے تو پھر انسان سمجھتا کون، میری محنت سے کمایا ہوں، میرا ہے یہ. اب وہ دولت کے غرور اور نشے میں نہ اللہ کی سنتا، نہ رسول اللہ کی سنتا، نہ علماء کی سنتا، نہ شریعت کی سنتا، پورے اپنے نفس کی سنتا. تو یہ آزمائش بڑی ہے مصیبت کی آزمائش سے. اسی واسطے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہارے مالدار لوگ کنجوس بن جائیں، حق ادا نہ کریں مال کا، تو پھر تمہارا زمین کے اوپر رہنے سے زمین میں دفن ہو جانا بہتر ہے، کہ جب تمہیں اپنے مال کا حق ادا کرنا نہ آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ دنیا وسیع کر دے، دولت دے دے، فلم یعلم، اور اسے اتنا نالج نہیں ہوا، انہو مکرہ بھی، کہ اللہ تعالیٰ اسے آزما رہے ہیں پیسہ دے کر، فہو مخدوع عن عقلہ، تو وہ شخص پاگل ہے. دولت مند ہے لیکن پاگل ہے. اسی واسطے ہم بولتے ہیں نا کہ کسی کوئی مالدار زیادہ مستی میں ہو تو بولتے ہیں دولت کا غرور ہے، دولت کا گھمنڈ ہے، مال کی مستی چڑھی ہوئی ہے. تو جسے مال ملا لیکن یہ احساس نہیں ہوا کہ اللہ پیسہ دے کر مجھے آزما رہے ہیں، تو وہ شخص پاگل اور بے وقوف ہے، پیسہ لے کر بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو رہا ہے. آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ آزمائش لانے کا مقصد کیا ہے؟ ایہم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھا کام کون کرے گا مصیبت میں ہونے کے باوجود بھی. تم میں سے اچھا کام کون کرے گا دولت میں ہونے کے باوجود بھی. ہم لوگوں کو کیا ہے، مصیبت میں کبھی اللہ کو بھول گئے اور کبھی اللہ یاد آئے. دولت کے موقع پر عام طور سے اللہ یاد نہیں آتے. اسی واسطے دیکھیے لوگ شادی کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، بیٹی کی شادی کرنے پیسہ نہیں ہے، کیا کرتے؟ کبھی کبھار ماں بھی نماز پڑھتی، باپ بھی نماز پڑھتا، بیٹی کو بھی بولتے تو بھی استخارہ کر، تو بھی نماز پڑھ. کسی بابا کے پاس جاتے، کوئی تعویذ لیتے. تو یہ پروسیس پورا اللہ سے مانگ کے کرتے رہتے. پھر جب شادی کرنے کا موقع آتا، سانچک کی رسم، پومیس کی رسم، گود بھرائی کی رسم، منہ دکھائی کی رسم، فینشن ہالوں پر سجاوٹ، لاکھوں روپے لٹانا، ناچنے والوں کو لانا، سب دھوم دھام سے کر رہے ہیں. 4 مہینے پہلے سب رو رہے تھے اللہ کے سامنے، اللہ بیٹی کا رشتہ جوڑ دے، انتظام کر دے، فلاں کر دے. معلوم ہوا مصیبت کے موقع پر تو روتے دھوتے ہیں، لیکن جیسے ہی خوشی کے موقع آتے اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں خوشی اور غم یہ تمہاری آزمانے کے لیے ہم دیتے ہیں کہ تم اس حالت میں اچھا کام کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. چنانچہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کی لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کی تفسیر خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَقْلًا وَأَوْرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ وَأَسْرَعُكُمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ.
آزمائیں اللہ تعالیٰ تم کو اس واسطے کرتے ہیں کہ تم میں سے اچھا کون ہے عمل کے لحاظ سے، حرام کی ہوئی چیزوں سے کون زیادہ بچتا ہے، اور تم میں سے کون اللہ کی اطاعت کے لیے جلدی دوڑ کے آتا ہے۔ اور آگے ایک صحابی اس حدیث کی اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ سچے راستے کو پکڑے رہنے، سیدھے راستے میں ایمان اور نیک کاموں میں خرچ کرنے، اپنی ذمہ داریاں پورے کرنے، حرام کاموں سے بچنے، ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں کہ بندہ یہ نعمتیں لے کر کتنا اچھا کام کرے گا۔ چنانچہ آخری بات یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، دنیا دیکھو بہت ہری بھری دکھتی ہے، لیکن یاد رکھو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ تم کو جیسے لائے ہیں ویسے ماریں گے، موت دیں گے، پھر تمہارے بعد دوسرے کو لائیں گے۔ یہ چمن باقی رہے گا، بلبلیں آتی رہیں گی اور اپنی گن گاتے ہوئے چلے جائیں گے، لیکن ہر بلبل کیا لے کے جا رہی ہے وہ دیکھو۔ تمہارے جانے سے دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے، تم ختم جب ہو رہے ہو تو کیا لے کے جا رہے ہو یہ دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اے کریم، اے اللہ، اِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ إِلَّا أَن نَفْرَحَ بِمَا زَيَّنْتَهُ لَنَا، ہمیں استطاعت نہیں ہے کہ آپ جو چیزیں ہمارے لیے زینت کی بنائی ہیں ان سے ہی ہم خوش ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہم اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں آزمانے کے سلسلے میں ہمیں صحیح راستے پر گامزن رہنے، صحیح راستے پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آزمائش میں ہم پورے کھرے نہیں اتر سکتے، یہ صحابہ اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ اب ہم لوگوں کو کیا ہے، روٹین لائف ہونے کی وجہ سے ہم کون سے مرحلے میں اللہ کی طرف سے آزمائے جا رہے ہیں ہم کو اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کاموں کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔